ویلکم بیک ناظرین. آج تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی کو حراست سے حکومت نے چھوڑ دیا. پنجاب حکومت نے اس کا باضابطہ اعلان بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ریاست اور حکومت کا بتایا کہ کس طرح وہ پیچھے ہٹے اور خطرہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر اور پھر خارجی وجوہات کی بنا کے اوپر ایک ایسا ایلیمنٹ ہم نے کریٹ کیا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت ہی بڑے خطرے سے آج دوچار ہے. ہمارے جو اس وقت جو ریمیڈیل سٹیپس ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے. ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے. جی محمد زبیر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے اگر غور سے سنا وفاقی وزیر اطلاعات کو، انہوں نے حکومت اور ریاست میں ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی ہے یہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ ریاست پیچھے ہٹی اور ایک ٹکنگ ٹائم بام ہے جو ٹک ٹک کر رہا ہے. وہ حکومت نے اپنا بڑا پن دکھا کے یہ اعتراف کیا ہے. اور یہ ٹی ایل پی سے جو معاہدہ تھا یہ ابھی تک خفیہ کیوں ہے؟ ٹی ٹی پی سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خفیہ کیوں ہیں؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ فواد چودھری نے بالکل صحیح کہا اور مجھے نہیں پتا حکومت کی وہ ترجمانی کر رہے تھے یا اپنی پرسنل اوپینین دے رہے تھے، کیونکہ حکومت نے تو جو معاہدہ کیا اس میں تو شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب مفتی منیب کے ساتھ بیٹھے تھے اور مفتی منیب نے جو الفاظ ادا کیے تھے فواد چودھری کے لیے اور شیخ رشید صاحب کے لیے وہ بالکل درست نہیں تھے. اس لیے درست نہیں تھے کہ حکومت وقت میں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کو کنڈیم کیا جا رہا تھا اور برے طریقے سے کنڈیم کیا جا رہا تھا. تو آج میرا خیال ہے فواد چودھری کو موقع ملا، لیکن آئی ایم فلی سپورٹیو جو بھی فواد چودھری نے کہا اور جس خطرے کی نشاندہی کی اور جو بات وہ اس الفاظ میں نہیں کہہ سکتے تھے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ریاست نے اور حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. اور اچھا آپ زبیر صاحب، آپ بھی ریاست یا حکومت کہہ رہے ہیں یا کلیئر ہو جائے نا، کیونکہ منسٹر صاحب کی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے حکومت اور نہ ہی ریاست، وہ بھی ڈسٹنکشن کر رہے ہیں. حالانکہ آئین پاکستان میں تو بڑا واضح ہے کہ جو ریاست ہے، جو سٹیٹ ہے، وہ تو وفاقی حکومت ہے جہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ، پارلیمان جہاں انہوں نے کل اپنی میجورٹی شو کی. تو پھر یہ ڈسٹنکشن کیوں ڈرا کر رہے ہیں اور کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کس نے گھٹنے ٹیکے؟ میرا خیال ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہ جی یہ حکومت نے نہیں، یہ ریاست نے معاہدہ کرایا تھا. میرا خیال ہے یہ کہنے کی، لیکن ریاست کی ڈیفینیشن میں تو وہ خود آتے ہیں. نہیں اب لیٹ می جسٹ، وہ اتنا میں کمپلیکس، کیونکہ آپ کے سننے والے بھی تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے. لیٹ می سے واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی حکومت ہے نا، اس نے یہ معاہدہ نہیں کیا، یہ شاید ملٹری نے معاہدہ کیا ہے اور ہمیں اس سے بری ذمہ قرار دیا جائے. لیکن میں ایک اور چیز ارشد کہتا ہوں جو میں ابھی مجھے کچھ ملٹری نے کیسے کیا ہے؟ تو علی محمد خان اور شاہ محمود قریشی ابھی آپ نے نام لیے. نہیں تو شاہ محمود قریشی، لیکن یہ کون سی حکومت ہوتی ہے کہ جس میں مفتی منیب جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں سائڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹ کریں کہ جی کون کون شامل ہوگا نیگوسیشنز میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں معاہدہ ہے ہی نہیں کوئی. وہ جو انویلپ ہے اس کے اندر کوئی پیج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی معاہدہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو بتا دیتے نا. رائٹ. میں سردار لطیف کھوسہ صاحب، زبیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، شاید اس میں کاغذ نہ ہو، ایفیڈیوٹ ہو. اچھا ایفیڈیوٹ ہے اس میں، کچھ بھی نہیں. وہ سائن کس نے کیا؟ وہ نوٹری پبلک لنڈن نے انڈورس ہوا ہے. نہیں یہ تو، لیکن لنڈن تو وہ گیا ہی نہیں تھا، یہ تو راتوں رات کام ہوا تھا. جب آپ کی کابینہ نے فیصلہ کیا، این ایس سی نے فیصلہ کیا، لندن کی تو فلائٹ ہی نہیں گئی ہے کوئی. زبیر صاحب بتائیں گے نا، ان کا تجزیہ تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا. چل میں ایفیڈیوٹ پہ آپ چیک کر لیں میسج کر کے کون سا ایفیڈیوٹ تھا اس کے اندر، کیونکہ اس میں اگر ایفیڈیوٹ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر سوال ہے سائن کس نے کیا تھا. سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ سے میرا یہی سوال جو زبیر صاحب سے، کیا ٹی ایل پی کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہے سامنے آنا چاہیے اور خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور جس ٹائم بام کی طرف فواد چودھری صاحب نے اشارہ کیا، بتایا، بلکہ وارننگ دی ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف پاکستان جو آئین پاکستان میں ڈیفائنڈ اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے کسی اور حکومت کے کہنے پہ.
اور لیگلی کیا انہوں نے ایکویٹ کر دیا ہے 5 سے 6 ہزار جو لوگ بتائے جاتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ اسٹیٹ آف پاکستان اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مذاکرات پہ آ گئی ہے، اور کیا یہ پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے 80,000 پاکستانی بشمول آپ کی رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو انہی دہشت گردی کارروائیوں میں شہید ہوئی تھیں؟ دیکھیں ارشد، پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم زبیر صاحب سے بھی میں بہت ادب سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں یہ ریاست، جب آپ بات کرتے ہو تو ریاست کی تعریف میں پارلیمان میں اپوزیشن بھی اس کا حصہ ہے، اپوزیشن اس کا بنیادی حصہ ہے. اب آپ عددی برتری دیکھیں تو 2013 ہم ہیں، 2019 وہ ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور اسی طرح آپ صوبائی میں چلے جائیں، آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تو ابھی وجود میں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں، باہر کے عوام کی جب آپ بات کرتے ہیں ریاست کی تو یہ ریاستی سرنڈر نہیں ہے، یہ حکومتی سرنڈر بھی نہیں ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ حکومت اس میں کون کر رہا ہے؟ حکومت اس میں جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس نہیں کر رہا. اور جو اس وقت جو ہے آپ عددی برتری کہیں، چاہے وہ سلیکٹڈ ہے یا وہ الیکٹڈ ہے، جو بھی ہم نام اس کو دے لیں، بدقسمتی سے وہ بھی اس سے باہر رکھا گیا ہے. کیونکہ انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا معاہدہ